آپ ظاہری دشمن سے تو تیر و تفنگ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر 5 چھپے دشمن ایسے ہیں کہ ان سے مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ بس ایک ہی صورت ہے کہ بے نیاز اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، اس کی حفاظت لی جائے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تیر و کمان بنا کر چلائیں تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ تیر چلانے والے کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تیر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ہیں، ان میں 5 دشمنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ان دشمنوں سے تم کیسے بچ سکتے ہو، کس طرح بچ سکتے ہو۔ وہ 5 دشمن کون ہیں؟ ایک دشمن ہے کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت ضرر پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، بس اس کے شر سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ لی جائے۔ دوسرے، رات جب چھا جائے اور چاند رات ہو اور چاند بھی غروب ہو جائے، باہر نکلے تو کسی بھی چیز سے ضرر پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اندھیرے میں کیا پتہ چلے گا، بس ان سے اللہ کی حفاظت کیسے ہو۔ تیسری چیز ہے، تیسرا جو دشمن ہے، وہ جادوگر کے شر سے بھی اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ جادو کے ذریعے جادوگر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حاسدین ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہیں، جب وہ حسد پر اتر آئیں تو اللہ کی پناہ ہی ان کی لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ایک مقام پر فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نگراں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، سیکورٹی لگی ہوئی ہے، باڈی گارڈ لگے ہوئے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ رعد میں ہے، آیت نمبر 11 ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے باری باری آنے والے فرشتے انسان کے آگے پیچھے لگا رکھے، جو بحکم الہی اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ ایک شخص چل رہا ہے، ایک بڑے درخت کے نیچے سے گزرا کہ اس کی بڑی شاخ گری اور وہ بال بچ گیا۔ کس نے بچایا؟ یہ حکم الہی، بحکم الہی فرشتے نے، فرشتے نے بچایا ہے۔ دوسرا شخص جا رہا تھا، اسی طریقے سے گڑھا آ گیا سامنے، وہ ایک دم چوکنا ہو کر رک گیا۔ بھئی گڑھے میں گرنے سے کس نے بچا لیا؟ کیسے بچ گئے؟ یہ بحکم الہی فرشتے نے اسی طرح ملائکہ انسان کی آفات سے حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور ایسا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے تاکہ وہ فرشتوں کو حکم دے اور وہ مخلوقات کی آفات سے حفاظت فرما لیں، بچا لیں۔ رات گھٹا ٹوپ ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جب سفر کر رہے ہیں تو کچھ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، گڑھے میں گر سکتے ہیں، کھمبے سے ٹکرا سکتے ہیں، کوئی درندہ زہریلا کیڑا ڈس سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ ان سے بچنے کی بس یہی صورت ہے کہ ان کے جو پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، اللہ ہیں، ان کی پناہ لے لی جائے۔ تیسرے جادوگر ہیں، آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کا جادو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جادو عام طور پر رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے اور جان بھی نہیں سکتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جنگلات میں کوئی چھپ کر کے بیٹھ کر کے آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے۔ اب ان کے شر سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ لی جائے، اللہ کی حفاظت لی جائے۔ جو صبح نمودار کرتا ہے وہ رات کے ذرے سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مالی ترقیات آپ کو اللہ رب العزت نے نصیب فرما دی ہیں، تو وہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ روکتا بھی ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں سے جلنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت کو روک تو سکتے نہیں، جب روک نہیں سکتے ہیں تو چاہتے ہیں کسی طرح وہ نعمت ان کے پاس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب حسد پر اتر آتا ہے تو وہ کردنی ناکردنی سب کچھ کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے، جادو بھی کرا سکتا ہے۔ تو حاسدین کا، حسد کرنے والوں کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ اس لیے ان کی برائی سے، ان کے شر سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ لے لیں۔ اب پناہ ہم لے کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں 2 صورتیں دی ہیں، اور یہ 2 صورتیں ایسی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیمار ہوتے تھے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔
اسی طرح ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی 2 آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثال میں نے نہیں دیکھی، ان کی مثل نہیں دیکھی گئی، اور وہ کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھتے وقت بھی پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آپ نے دونوں صورتوں کے ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ معمول بنانا چاہیے کہ صبح شام ہم ہو سکے تو 3 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اب آپ غور کیجئے ایک بات اور کہ اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الفلق کے اندر 4 دشمنوں کا ذکر فرمایا اور اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا، لیکن قل اعوذ برب الناس میں اللہ رب العزت نے ایک دشمن کا تذکرہ فرمایا اور اپنی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں۔ آپ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق کا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی، یہ ایک صفت ذکر فرمائی، جو رات کی تاریکی پھاڑ کر کے صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر مخلوق کی برائی سے، جو کسی بھی وقت ناگہانی نقصان پہنچاتا ہے اس کی یا پہنچائے۔ اسی طرح دوسرا دشمن کون ہے؟ اور شب رات کی تاریکی کی برائی سے جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح اندھیری رات مخلوق کے ضرر کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اور گروہوں پر پھونک مارنے والوں کی برائی سے، جماعتوں کی برائی سے یا عورتوں کی برائی سے، یعنی وہ عورتیں ہوں یا جماعتیں ہوں یا نفوس ہو جو جادو کرتے ہیں اور جادو کرتے وقت کسی تانت یا بال یا دھاگے وغیرہ میں کچھ بھی پڑھ کر پھونک مار کے گرہ لگایا کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی حفاظت ہم مانگے اللہ تعالیٰ کی۔ اور چوتھا ہے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے، یعنی عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگے، اس وقت کی بدی سے حفاظت فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے۔ اگر ایک شخص کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس میں نفس کو اپنے قابو میں رکھا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، تو وہ آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اذا حسد کی قید اسی نے لگی ہے، اور حسد کے معنی ہے کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، کہ ہمیں وہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے۔ یہ آرزو کرنا کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور اس کے پاس بھی رہے، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں ان کا جو شان نزول ہے، ایک شخص تھا یہودی لبید ابن اعصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے نبی پاک علیہ السلام پر سحر کرایا تھا، جادو کرایا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی حالت عارض ہو گئی تھی۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی اور آپ کو سحر کا موقع بدلایا گیا، جادو کہاں کیا گیا ہے، کس جگہ جادو کا سامان رکھا گیا ہے، سامگری رکھی گئی، اللہ نے بتلایا۔ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی بھی اور ایک تانت بھی نکلی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور آپ بالکل شفایاب ہو گئے۔ تو یہ سحر اور جادو کا ہو جانا یہ ممکن ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ہو گیا تو ہما شما کیا چیز ہے۔ بہرحال یہ 4 دشمنوں کا ذکر اللہ نے قل اعوذ برب الفلق میں فرمایا ہے، اور جو 5واں دشمن ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی خطرناکی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ فرمایا، لیکن جب ایک اکیلے دشمن کا ذکر فرمایا تو اللہ نے اپنی 3 صفات ذکر فرمائی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان یہ رسی والا، جال والا، سرکش، شریر، یہ اس میں وصف ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ عزازیل نام ہے۔ دوسرا اس کا وصف ہے، صفت ہے ابلیس، اس کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ شیطان نظر نہیں آتا، وہ در پردہ بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، جب تک آدمی غفلت میں رہتا ہے اس کا تسلط اور قبضہ بڑھتا رہتا ہے، اور جہاں اللہ کو یاد کیا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور شیطان بے شمار ہے، ہر کافر، جن، انس جو مومنین کو ورغلائیں وہ شیاطین ہیں۔ عزازیل شیطان اکبر ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے سرکش جنات و انسان، شیاطین شیطان اکبر کے چیلے چاٹے ہیں، جیسے روحوں کو وصول کرنے والے، جان نکالنے والے فرشتے بے شمار ہیں۔
وہ سب ملک الموت، موت کے فرشتے ہیں، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ سب کے سردار ہیں، اور ان کے حکم کے مطابق وہ دوسرے جتنے ہیں وہ سب کام کرتے ہیں فرشتے۔ تو بہرحال آپ کہیے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اب یہاں الناس آیا ہے، جو پہلا الناس اس کے معنی لوگ ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ پہلے ناس سے مراد یہاں بچے ہیں۔ کیوں؟ اس کا قرینہ ہے رب، پالنے والا، تربیت کرنے والا، بچوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، یہاں قرینہ ملک ہے، بادشاہ، یہاں الناس سے مراد نوجوان ہیں۔ کسی بھی ملک کے جو طاقت ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی الہ الناس، یہاں الناس سے مراد بوڑھے لوگ ہیں۔ جب عمر ڈھلنے لگتی ہے تو لوگ اللہ کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو الہ یہاں قرینہ ہے الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ہم پناہ لیتے ہیں، میں پناہ لے، آپ کہیے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں الناس سے مراد نیک لوگ ہیں، اس لیے کہ شیطان نیک لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ان کو بہکاتا ہے کسی طرح یہ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں۔ تو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، یہاں الناس سے مراد برے لوگ، کہ برے لوگ تمہارے ایمان کو خراب کرنے والے ہوں، یہ اعمال کو خراب کرنے والے ہوں، وہ سب شیاطین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا یہ معمول بنا لے کہ انشاءاللہ صبح بھی ہم ان دونوں سورتوں کی تلاوت کریں گے، شام کو بھی ان دونوں سورتوں کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، رات کی تاریکی کے اندھیرے سے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح جادو کرنے والے، ٹونا کرنے والے، ٹوٹکا کرنے والے، سفلی عمل کرنے والے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ حرکتیں کیا کرتے ہیں، لہذا ان سب سے، ایسے ہی جو حاسدین حسد کرنے والے، ان سے بھی حفاظت ہے، اور پھر شیطان سب سے بڑا جو دشمن ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔